آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ عمر کا کفر کب سے شروع ہوا تھا. میں نے کہا کبھی وہ مسلمان ہوا ہی نہیں. آپ کے بخاری سے میں نے دکھایا نا کہ وہ کس طرح مسلمان ہوا. وهم من بني سهم وهم حلفاؤنا في الجاهليه. وہ قبیلہ بنی سهم میں سے تھا اور ہمارے ان کے حلیف تھے جاہلیت میں. فقال له ما بالك. اس نے عمر سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا ہے, آپ اتنے سہمے کیوں ہیں, آپ اتنے خوفزدہ کیوں ہیں. قال زعم قومك انهم سيقتلوني ان اسلمت. اس نے کہا کہ قریش کہتی ہے کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے قتل کر لیں گے. فقال لا سبيل اليك. اس نے کہا میں تجھے پناہ دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن نے عمر سے کہا کہ تو مسلمان بن جا, میں تجھے پناہ دیتا ہوں. بعد ان قالها آمنت. عمر کہتا ہے کہ اس کے بعد کہ اس نے کہا کہ میں تجھے پناہ دیتا ہوں, اس کے بعد میں مسلمان ہوں. جی خادم صاحب السلام علیکم. جی جناب کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جناب. جب پچھلے ہفتے میں کہہ رہا تھا کہ میں اپنا ادعا آپ کی کتاب سے دکھاؤں گا, آپ کہتے ہیں نہیں بک کا کتاب سے نہ دکھاؤ نا. یاد ہے آپ کو 30 منٹ کا ویڈیو کلپ آپ کے پاس موجود ہے. اس کے اندر یہی بات طے ہوئی تھی. آپ نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال مبارک کے بعد وہ مرتد ہو گئے تھے. میں نے کہا تھا آپ کی باتوں سے ثابت کیا تھا کہ کم از کم اتنے تک تم ایمان والے ہیں. اس کے بعد کیا ثابت کیا؟ آپ نے کہا نہیں ہم پہلے مانتے ہیں. میں نے کہا وہ پہلے کب سے شروع ہوتا ہے؟ اسی بات پر آپ نے ٹائم مانگا تھا, میں نے آپ کو ٹائم دیا تھا. آج پھر وہی بات کر رہے ہیں, پھر ٹائم دینے کا کیا فائدہ بھائی؟ جی تو عرض یہی ہے کہ ان کا اسلام ہمیشہ ظاہری رہا ہے, ان کا اسلام حقیقی نہیں رہا ہے. اس کی دلیل بخاری میں موجود ہے. اگر آپ چاہیے کہ کب سے شروع ہوا ہے, کب سے شروع ہوا ہے, وہ مجھے دیکھ کے جواب دینا ہوگا. ہاں دیکھ کر بتائیں. یہ میرے اب پڑھنے نہیں دے گا, کہتا ہے دیکھ لو. ہاں دیکھ کر بتائیں. ہاں یا عزیزو, یہ کتاب ہے بخاری میں چاپ دار احیاء التراث العربیہ, بیروت لبنان میں چھپی ہے سنہ 2001. یہ کتاب ہے, کون سی کتاب ہے بھائی؟ کتاب مناقب الانصار. یہ باب اسلام عمر بن الخطاب. اس میں حدیث نمبر ہے 3864. عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے ان ابی ہے, وہ اپنے والد سے خود عمر بن الخطاب سے روایت کرتے ہیں. یہ کتاب جو ہے بخاری ہے, ان کی صحیح ترین کتاب ہے. یہ کہتے ہیں قرآن کا بھائی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, بینما ہوا فی الدار خائفہ. عمر بن الخطاب اپنے گھر میں سہمے ہوئے بیٹھے تھے, اپنے گھر میں ڈر گئے تھے, خائف تھے. اذ جاءہ العاص بن وائل السہمی ابو عامر ابن العاص کے والد عاص ابن وائل مکے کے سرداروں میں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین دشمنوں میں سے. وہی شخص جس کے متعلق قرآن نے آیہ نازل ہوئی ہے ان شانئک هو الابتر, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا, شانع تھا اور حجو کرتا تھا اور گالی دیتا تھا, اور کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس نے ابتر رکھا تھا, نستجیر باللہ, کیونکہ ان کے بیٹے کی وفات ہوئی. علیہ حلۃ حبرۃ وقمیص مکفوف بحریر. اس کے پاس ریشم کا حلہ تھا, ایک چادر اس نے اوڑھ رکھی تھی جو ابریشم کی تھی, اور اس کے پاس قمیض بھی جو تھی وہ بھی ابریشم, یعنی بالکل سرداروں والا کپڑا جو بہت قیمتی کپڑے ہوتے ہیں وہ اسے پہنے رکھی. وهم من بني سهم وهم حلفاؤنا في الجاهليه. وہ قبیلہ بنی سهم میں سے تھا اور ہمارے ان کے حلیف تھے جاہلیت میں. فقال له ما بالك. اس نے عمر سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا ہے, آپ اتنے سہمے کیوں ہیں, آپ اتنے خوفزدہ کیوں ہیں. قال زعم قومك انهم سيقتلوني ان اسلمت. اس نے کہا کہ قریش کہتی ہے کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے قتل کر لیں گے. یہ باب اسلام عمر ہے. اس عمر کیسے مسلمان ہوا ہے؟ بخاری میں کہتا ہے میں ڈر گئے اس لیے گیا ہوں کہ قریش کہتی ہے کہ اگر میں مسلمان بن جاؤں تو میں کیا ہو جاؤں گا, تو قریش مجھے قتل کر دے گی. تو ابھی واضح کبھی اسلام نہیں ہوا, مسلمان نہیں ہوا. ڈر اس بات کا کہ اگر یہ مسلمان ہو جائے تو قریش اس کو مار دیں گے. فقال لا سبیل الیک. اس نے کہا میں تجھے پناہ دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن نے عمر سے کہا کہ تو مسلمان بن جا, میں تجھے پناہ دیتا ہوں. بعد ان قالها آمنت. عمر کہتا ہے کہ اس کے بعد کہ اس نے کہا کہ میں تجھے پناہ دیتا ہوں, اس کے بعد میں مسلمان ہوں. ٹھیک ہے نا. اب یہ جماعت مخالفین اس کو اس طرح پڑھیں گے امنت, اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ میں نے امن کا احساس کیا. تو میرے محترم ناظرین, جس شخص کا اسلام ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو گالی دینے والے قریش کے مشرک سردار جو کبھی مسلمان نہیں ہوا اور شرک کی حالت میں جہنم واصل ہوا ہے, عاص بن وائل, جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان شانئک هو الابتر, اس کے ساتھ سمجھوتا کر کے بند کمرے میں میٹنگ کے بعد اس کو اسلام کے لانے کی اجازت ملی ہے, اس کے بعد وہ مسلمان ہوا ہے, تو ہم کہتے ہیں اس کا اسلام ہی یہی ہے.
اس کے اسلام کی کہانی کو دیکھیں کہ اس کا اسلام کے آغاز اس کا کس کے حوصلہ افزائی پہ ہوئے؟ مشرکین کے حوصلہ افزائی پر. لازمی بات ہے جو شخص مشرکین کے حوصلہ افزائی کے ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں ان کا اسلام صادقانہ نہیں ہوتا. جی سر میں خاموش. جناب ایک مرتبہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں ہمارا موضوع کیا ہے, آپ بیان فرمائیں, میں سن رہا ہوں. نہیں بھائی صاحب آپ نے سوال بہت کیا نا, آپ نے پچھلے دفعہ بھی اتنے سوال کیا, ہم نے بھی آپ نے آپ کے سوال کا جواب دیا. آپ ٹاپک آ جائیں. آپ ٹاپک تو آپ نے چوز کیا, میں نے کہاں چوز کیا؟ میں نے پچھلی مرتبہ آپ سے پوچھا تھا, بتانے تھے, آپ بتا دیں. آپ نے کہا تھا اسلام شیخین بولا تھا نا آپ نے. جی میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ جناب آپ کا موقف ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے فوراً بعد تمام صحابہ خصوص بالخصوص شیخین معاذ اللہ مرتد ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ ایسا ہے. میں نے کہا تھا کہ آپ کے اس بات سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ کم از کم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک تک شیخین کامل الایمان اور اسلام پر تھے. تو آپ نے کہا کہ نہیں, ہم ان کو پہلے سے ہی مرتد مانتے ہیں. ابھی اگر آپ سے کوئی شخص کہہ دے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ہمیں ضرورت نہیں ہے, آپ کیا کہیں گے اس کو؟ کہیں گے مسلمان ہے یا کافر ہے؟ دیکھیں ایسے پہلوؤں سے ہم نہیں کریں گے, ہم تفصیلی گفتگو کرنا چاہتے ہیں, ہم باری باری بانٹنے نہیں آئے, ہم بات کرنے آئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ میرے سوال کا جواب نہ دیں, آپ میرے سوال کا جواب نہ دیں, لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہتے آپ کا جو موقف ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد یہ مرتد ہو گئے. نہیں, ایسے بات نہیں ہے. دیکھیں ابھی آپ کو بخوبی پتا ہے کہ میں نے جو سوال کیا, آپ نے میرے سے اتنے سوالات کیے, میں نے ان کا جواب دے دیا ایمانداری سے, اور میں نے آپ سے ایک سوال کیا, آپ نے اس کا جواب نہیں دیا, کیونکہ اسی ایک ہی سوال سے آپ کا کمر ٹوٹ جاتا ہے. کیونکہ آپ کو بخوبی پتا ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو جو کہہ دے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے, ہمیں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کو کہہ دیں گے کہ کافر ہے, آپ خود کہہ دیں گے. اور آپ کو بخوبی پتا ہے کہ اس قول کا قائل کون ہے, بخاری میں اور مسلم میں اس قائل کون. تو عرض یہ ہے کہ یہ حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں, حیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے وہ باتیں صادر ہیں, ثابت ہیں آپ کے کتب میں, جن کی وجہ سے آپ کوئی بھی باانصاف شخص تذبذب نہیں کر سکتا کہ اسلام سے خارج ہے. وہ ٹائم بتائیں کہاں سے شروع کرتے ہیں. ابھی جو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ کبھی مسلمان ہی نہیں ہوئے بھائی, میں نے جو ابھی جب دکھایا تھا آپ کے اپنے کتاب سے دکھایا تھا, کتاب اسلام باب اسلام عمر, کتاب بخاری سے, کبھی مسلمان ہی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے نا, میں نے عرض کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو گالی دینے والے شخص کے پناہ میں آ کر اس کے ساتھ خفیہ میٹنگ رکھ کے اس کے پناہ میں آ کر اس کے حکم سے مسلمان بنے, تو ہم تو اس کے اسلام ہی کو نہیں مانتے بھائی. اور پھر مسلمان ہونے کے بعد اس نے جنگوں سے جو بھاگے ہیں اپنے مسلمان نہیں مانتے, یہ بات ہے نا. لیکن کھل کر بتائیں کہ ہم ان کو سرے سے مسلمان نہیں مانتے. عرض یہی کیا کیا میں نے عرض یہی کیا کہ اس مسلمان کی دو قسمیں ہیں, ایک مسلمان ہے مخلص ہے, ایک مسلمان ہے جو منافق ہے. جو منافق مسلمان ہے وہ حقیقت میں کافر ہی ہوتا ہے. دیکھیں میری بات سنیں حضرت, آپ ان کو مسلمان کہتے ہیں یا منافق کہتے ہیں. مسلمان منافق نہیں کہہ سکتے آپ, یا منافق کہیں گے یا مسلمان کہیں گے, یہ اس طرح تلبیس نہیں کر سکتے آپ, ملاوٹ نہ کریں. آپ کھل کر بیان کریں اپنا نقطہ نظر, کیونکہ آپ کو پوری دنیا کو چیلنج ہے. پھر اپنا موقع بیان کرنے میں کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ میرے بھائی کافر اور منافق میں تضاد نہیں ہے. کافر اور منافق میں تضاد, ایک شخص کافر بھی ہو سکتا ہے منافق بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ کفر کے دو اقسام ہیں, ایک کفر جہار, ایک ہے کفر نفاق. وہ زندیق, وہ شخص جو زندیق ہے, نہ اللہ کو مانتا ہے, نہ رسول کو مانتا ہے, نہ روز جزا کو مانتا ہے, لیکن اسلام کا اظہار کرتا ہے, وہ اس کو کہتے ہیں منافق, حالانکہ حقیقت میں وہ کافر ہے. ٹھیک ہے نا, حقیقت میں ظاہر میں وہ مسلمان ہے. میں پوچھ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا فرما رہے ہیں؟ شیخین منافق تھے جناب. میں عرض کر رہا ہوں ابو جہل شیخین کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ منافق تھے. ابو جہل جو تھا یہ کافر تھا منافق تھا؟ ابو جہل کافر تھا, وہ منافق نہیں تھا. کافر اس کا کفر نفاق نہیں تھا, کفر جہار تھا. یعنی آپ ان کو منافق سمجھتے ہیں؟ مطلب منافق سمجھتے ہیں ایسے جی سر, جی سر. اور آپ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سرے سے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا, دل سے کبھی قبول نہیں کیا. ایسے ہے نا حضرت؟ بالکل کبھی قبول نہیں کیا, یعنی حالت نفاق میں رہے. جی سر. یہ سورۃ توبہ ہے.
میں آپ کی بات کا رد کر رہا ہوں حضرت. جی بسم اللہ کریں. یہ سورت توبہ آیت نمبر 100 اور تفسیر کا نام ہے جناب تفسیر الکوثر. مؤلف کون ہے اس کا؟ یہ اہل تشیع کی تفسیر ہے حضرت. ٹھیک. کون ہے مؤلف اس کا؟ اچھا وہ اسلام آباد والے وہ اس کا وہ شیخ محسن نجفی. ہاں جی شیخ محسن نجفی وہی ہے. ہاں جی وہی ہے شیخ محسن نجفی کی تفسیر پڑھ اس رہے کا ہیں. نام ہے محسن علی نجفی. ہاں اچھا ٹھیک ہے صحیح. اس کے آراء کو ہم نہیں مانتے ہیں, اس کے اجتہادات کو ہم نہیں مانتے. یہ لوگ اور ان کے اکابرین ہمارے نزدیک گمراہ ہیں بھائی. محسن علی نجفی اور اس کے اساتید یہ اہل رائے ہیں. ان کے کلام ہمارے نزدیک کوئی حجت نہیں رکھتے. یہ قرآن کی تفسیر بالرائے کرتے ہیں, کبھی صحیح بولتے ہیں کبھی غلط بولتے ہیں. اور یہ لاکھ شہادت دے دینا محسن علی نجفی اور جیسے ہزار ابو بکر جو ہے مسلمان تھا یا نہیں تھا, اس سے ہمارے نزدیک ایک کیا بولتے ہیں اس کو اردو میں, ایک مچھر کے بال کے برابر بھی ارزش نہیں رکھتا. سمجھ آ رہی نا بات آپ؟ صبر تو کر لیں حضرت, صبر تو کر لیں قبلہ. جی بسم اللہ بسم اللہ. آپ تو سے ہیں کہ حضرت جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی اور شروع ہو گیا, یعنی 2 ہجری سے پہلے منافق کوئی نہیں تھا. جنگ غزوہ بدر سے پہلے منافق نہیں تھا کوئی بھی. آپ مولا حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافق کہہ رہے ہیں اور آپ بغیر ثبوت کے کہہ رہے ہیں. اور جو آپ نے روایت پیش کی نا 1864 اور اس سے پچھلی روایت ہے 3863, اس کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ عمر کے اسلام لانے کے بعد ہم لوگ ہمیشہ عزت سے رہے. ٹھیک ہے نا, وہ منافق نہیں تھا. یہ شیعوں کی تفسیر سے میں نے آپ کو ثابت کر دیا. اب دوسرا موقع اپنا آپ کا رد ہو گیا. تو یہ کوئی حدیث کوئی روایت آپ نے یہ سر آپ نے جو کلیئر کرتے بات سنیں میری بات سنیں. آپ کو 2 ہجری تک میں نے کلیئر کر دیا. 2 ہجری تک کوئی منافق نہیں تھا. 2 ہجری کے بعد آ جائیں آپ کو شیعہ. یہ 2 ہجری کے سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا, یہ کوئی حدیث ہے, یہ کس کا قول ہے بھائی؟ یہ تو پہلے نا یہ بولیں, یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آپ کا شیعہ ہے محسن علی نجفی. تفسیر کا نام ہے الکوثر. اس نے کہا ہے کہ 2 ہجری سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا, اور منافقت کی جو راس ہے, جو بنیاد ہے, جو رئیس المنافقین ہے, وہ کون ہے؟ عبداللہ بن ابی ہے. اس سے پہلے کوئی نفاق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے ان کو منافق کہا, آپ نے الزام لگایا. اللہ کا خوف کریں. اور میں آپ کو ایک اور بتاتا بھی چلتا ہوں, ایک اور بھی بتاتا ہوں آپ کو, آپ سنتے جائیں میری بات کو. تو آپ فرما رہے ہیں کہ شیخ محسن نے کہا نا, شیخ محسن نے بولا ہے کہ 2 ہجری سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا. السلام کے صحابہ کے دشمن تھے. 2 ہجری تک کوئی منافق نہیں. 2 ہجری کے بعد دلیل دے, میں اس کا رد کروں گا. آپ کا رد ہو گیا ہے. او بھائی 2 ہجری سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا, کس نے بولا ہے؟ سر شیعوں کی کتاب کا حوالہ میں نے دیا ہے. بولے آپ. اور شیعوں کی کتاب میں یہ کس کا قول ہے؟ تفسیر میں نے آپ کو پیش کی ہے. علامہ صاحب, شیعوں کی کتاب میں یہ کوئی حدیث ہے یا کسی فرق؟ ٹھیک ہے بھائی. بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ نے 3864 پیش کی, میں نے 3863 بھی پیش کیا حدیث مبارکہ, اور آپ کے شیعوں کا میں نے قول پیش کیا تفسیر الکوثر محسن علی نجفی. وہ کہہ رہا 2 ہجری سے پہلے کوئی نفاق نہیں تھا. ٹھیک ہے بھائی, تو اب پتہ چلا میرے موت. اب میں جواب دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا علامہ صاحب, میں جواب دے دوں. ہاں تو ان کے پاس جو دلیل ہے کہ 2 ہجری سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا, یہ تفسیر الکوثر سے, یہ محسن علی نجفی کا قول, یہ پتہ نہیں یہ صحیح نقل بھی کر رہے نہیں کر رہے. انہوں نے بولا, اگر میں نہیں سمجھتا کہ محسن علی نجفی نے ایسی بات کی ہو, میرا گمان یہی ہے کہ آپ اس کے کلام کو توڑ کے تحریف کر کے پیش کر رہے ہیں. لیکن ابھی اس پہ, کیونکہ وہ کتاب میرے پاس سامنے نہیں ہے, لیکن میرا گمان یہی ہے. لیکن ہم فرض کرتے ہیں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, محسن علی نجفی نے یہی بولا, تو ہم کہتے ہیں اس نے غلط بولا. محسن علی نجفی کوئی اللہ نہیں ہے, کوئی رسول نہیں ہے, کوئی امام نہیں ہے, کوئی معصوم نہیں ہے. وہ ایک طالب علم تھا, دنیا سے چلا گیا. کچھ باتیں اس نے صحیح لکھی ہیں, کچھ باتیں اس نے غلط لکھی ہیں. وہ اہل رائے میں سے تھا. یہ سورہ مبارکہ انفال ہے. علامہ صاحب سن لو, سورہ مبارکہ انفال میں آیت نمبر 49 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے عالم کا رد کر دیا ہے. بالکل میں کسی شیعہ عالم کے قول کو حجت نہیں مانتا بھائی. میرے نزدیک جو حجت ہے اللہ کا کتاب ہے,
احادیث شریفہ جو اہل بیت علیہ السلام سے مر رہی ہیں وہ حجت ہے، باقی علماء کے اقوال کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اوکے، علماء کے اقوال، ان کے آراء اگر قرآن و سنت کے خلاف ہیں تو بالکل باطل ہے. سورہ انفال کی آیت پڑھیں، سورہ انفال کی آیت ہاں، پڑھیں. سورہ انفال کی آیت نمبر 49. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض. ہاں، پڑھنے دو نا قرآن، مجھے دلیل دینے دو. اذ یقول المنافقون، اس وقت کو یاد کریں جب منافقین اور جو لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ کہتے تھے غر ہؤلاء دینہم، یہ لوگ اپنے دین میں ان کو دھوکا ہوا ہے، یعنی مسلمانوں کو اپنے دین میں دھوکا ہوا ہے. ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم، لیکن جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ عزت والا بھی ہے، اللہ حکمت والا بھی ہے. اچھا، یہ کتاب ہے جامع البیان عن تأویل آیہ القرآن المجلد السادس، جلد نمبر 6، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے دار الفکر بیروت میں. یہاں پہ صفحہ نمبر 26 ہے. اسی آیت کے ذیل میں ابن جریر صاحب، یہ آپ کے بہترین مفسر ہیں، آیہ نمبر 49 ہے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان اپنے دین میں دھوکا کھا گئے، ان کو فریب ہو گیا. یقول تعالی ذکرہ، کہ منافق اس طرح کہتے تھے. وکر بقول اذ یقول المنافقون، بلے یعنی شک فی الاسلام لم یصح یقینہم، جن لوگوں کے دل میں بیماری ہے یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کا اسلام پہ شک ہے اور ان کو اسلام میں یقین نہیں ہے. اچھا، ولم تشرح بالایمان صدورہم، اور ان کا دل ابھی ایمان کے لیے نہیں کھلا. غر ہؤلاء دینہم، غر ہؤلاء الذین یقاتلون المشرکین من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من انفسہم دینہم وذلک الاسلام. یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ان کو دھوکا ہوا ہے، یعنی وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کفار سے لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، مشرکین سے ان کو فریب ہوا ہے، یہ دین ان کا باطل ہے. وذكر ان الذين قالوا هذا القول كانوا نفرا ممن كان قد تكلم بالاسلام من مشركي قریش ولم يستحكم الاسلام في قلوبهم. اچھا، یہ وہ لوگوں کی بات ہے، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ بات کی ہے، جو اسلام کے متعلق انہوں نے یہ بات کی ہے، جو جھگڑا ہوا تھا مسلمانوں کا اور مشرکین قریش کے، اس زمانے میں انہوں نے کہا تھا. اچھا، اس بات کو نقل کرنے کے بعد اگلے صفحے میں جو احادیث نقل کر رہے ہیں وہ ملاحظہ فرمائیے. مجاہد صاحب فرماتے ہیں، مجاہد صاحب کا قول ملاحظہ فرمائیے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض فئۃ من قریش، یہ قریش کے کچھ افراد تھے، قریش کے کچھ افراد تھے. خرجوا مع قریش من مکہ وهم علی الارتیاب فحبسهم ارتیابهم، یہ قریش کے کچھ لوگ تھے، یہ قریش کے ساتھ آئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے، اور لیکن ان کو راستے میں شک ہو گیا تھا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لڑے. فلما رأوا قلة اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا غر هؤلاء دینهم حتى قدموا على ما قدموا عليه من قلة عددهم وكثرة عدوهم. اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اسی آیت کی ذیل میں، یہ کتاب تفسیر الدر منثور جز نمبر 4، چاپ دار الفکر، اسی آیت سورہ انفال کے 49 کے ذیل میں وہ روایت کرتے ہیں. ملاحظہ فرمائی، ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں ابن عباس سے. اذ یقول المنافقون وهم یومئذ فی المسلمین، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض هم قوم لم یشهدوا القتال یوم بدر فسموا المنافقین، یہ وہ لوگ تھے جو جنگ بدر میں انہوں نے حصہ نہیں لیا، جنگ بدر میں انہوں نے حصہ نہیں لیا، اس لیے اللہ نے ان کو منافق کہا. تو بدر کے وقت بھی منافق تھے. اچھا، ہم كانوا قوم اقروا باسلام وهم بمکہ، کل بھی نے کہا یہ وہ لوگ تھے جو مکہ میں مسلمان ہوئے تھے، یہ مہاجر تھے. ثم خرجوا مع المشرکین یوم بدر، پھر یہی منافق مشرکین کا ساتھ دیا انہوں نے اسلام کے خلاف لڑائی میں شرکت کرنے کے لیے. فلما رأوا المسلمین قال هؤلاء غر دینہم، مسلمان کفار کے لشکر میں شامل ہو گئے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، جب مسلمانوں کے سامنے آ گئے تو کہا کہ مسلمانوں کو دھوکا ہو گیا. اچھا، كان اناس من مکہ تکلموا بالاسلام فخرجوا مع المشرکین فلما رأوا وفد المسلمین قالوا غر هؤلاء دینہم، یہ وہ لوگ تھے جو مکے میں مسلمان ہوئے تھے، پھر کفار کے لشکر کے ساتھ مل گئے، اور جب مسلمانوں سے آمنا سامنا ہو گیا تو کہا کہ مسلمانوں کو اپنے دین میں دھوکا ہے. اچھا، میں مزید آپ کو دکھا دیتا ہوں. یار مجھے یہ بتائیں، آپ نے 2 قول پڑھے ہیں، پھر مجھے بھول جائیں گے، ان کی تو تشریح کرتے جائیں. یہ وہ لوگ تھے جو مکہ سے آئے، مکہ میں مسلمان ہوئے تھے،
اور کفار کے لشکر کے ساتھ مل گئے تھے, آئے تھے مسلمانوں سے لڑنے, اللہ تعالیٰ نے ان کو منافق بولا ہے, اور یہ جب مسلمانوں سے آمنا سامنا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ مسلمان کیا ہیں, مسلمانوں کو دین میں دھوکا ہوا ہے. یہ ثابت ہے کہ مکے میں بھی منافق تھے. میں کہہ رہا یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے آئے تھے, اور دوسرا قول آپ نے پڑھا, کہا کہ یہ منافق وہ تھے جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ نہیں لیا تھا. جی الحمدللہ سیدنا عمر فاروق, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجر ہیں, لڑنے نہیں ہے. اور دوسری بات یہ جنگ بدر میں شریک ہوئے, جنگ بدر سے پیچھے نہیں رہے. نہیں, ہم نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی بدر میں دیکھیں, یہ ہم نے جو دکھایا آپ کو, ہم نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی بدر میں شریک ہوا ہے وہ مخلص تھا. ہم نے, آپ نے یہ کہا تھا, آپ اجازت دیں بات کرنے کی, شیخین کی بات نہیں ہو رہی, شیخین کی بات نہیں ہو رہی بھائی صاحب. آپ نے کہا تھا سنہ 2 ہجری سے پہلے, سنہ 2 ہجری سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا. جو لوگ مکے میں مسلمان ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو منافق بھی بولا ہے, فی قلوبہم مرض بھی بولا ہے. وہ جنگ بدر میں کفار کے بھائی صاحب, شیخین کی بات نہیں ہو رہی بھائی صاحب, آپ دوبارہ سمجھا رہا ہوں آپ کو, میں عرض کروں, آپ نے قاعدہ یہاں پہ پیش کیا کہ شیخین جو ہے منافق نہیں تھے, کیونکہ یہ سنہ 2 سے پہلے کوئی منافق ہی نہیں تھا. عرض یہ کہ سنہ 2 سے پہلے منافق تھے. آپ کا یہ قاعدہ باطل کر رہا ہوں. قاعدے کا بطلان یہ ہے کہ سنہ 2 سے پہلے, تو سن لینا, سنیں گے تو سمجھ آئے گی نا, سنیں گے تو سمجھ آئے گی نا. دوبارہ سمجھا رہا ہوں, سنہ 2 سے پہلے مکے میں کچھ لوگ ایمان لائے تھے, ہجرت نہیں کیا ان لوگوں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کفار بدر میں لشکر لے کے آئے تھے, کفار بدر میں کفار کے ساتھ آئے تھے, کفار کے لشکر میں شامل ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے, اور جب مسلمانوں سے سامنا ہوا ہے تو کہا کہ مسلمانوں کو دین میں دھوکا ہے. سمجھ میں آئی نا؟ تو اس طرح نہیں ہے کہ مکے میں ہجرت سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا. سمجھ میں آئی نا؟ مکے میں بھی منافق لوگ تھے, ان کی واضح دلیل ہے قرآن میں سورہ انفال آیت نمبر 49. آپ نے 2 باتیں کہیں, نہ تو صدیق اکبر فاروق اعظم لڑنے کے لیے آئے, نہ یہ غزوہ بدر سے پیچھے رہے, اور جو منافق تھے وہ علیحدہ ہو گئے, جتنے بھی تھے کفار علیحدہ ہو گئے, اور جو مومن ہیں ان کے متعلق قرآن کیا بس آپ کا قاعدہ باطل ہو گیا نا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں ابو بکر عمر کے متعلق بات ہی نہیں کر رہا تھا, آپ نے قاعدہ بنا دیا. آپ کے پاس یہ قاعدہ بھی غلط تھا. قاعدہ آپ کا دلیل کیا ہے؟ بدر کی بات کی ہے نا آپ نے, آپ کا قاعدہ بھی باطل ہے. بدر ہو رہی ہے بھائی, قاعدہ آپ کا باطل ہے. پہلی بات ہے آپ کو قاعدہ پہ صحیح دلیل لانا چاہیے. مجھے پتہ ہے آپ نے جو قاعدہ, ایک منٹ ثانی ہجری شروع, ایک منٹ سر ایک منٹ صبر تو کر لیں. ثانی ہجری شروع ہوتا ہے محرم سے, غزوہ بدر ہو رہا ہے رمضان میں, ٹھیک ہے نا. تمہارے الکوثر والے نے لکھا ہے کہ البدر تک, ٹھیک ہے نا, منافق کوئی نہیں تھا, ان کی پہچان نہیں تھی, وہاں سے ہی شروع ہو رہے ہیں. لیکن ہم بات کر رہے ہیں شیخین کے ایمان پر, ٹھیک ہے نا. آپ کسی آیات سے شیخین کا ایمان ثابت ہو گیا, کیونکہ نہ شیخین لڑنے کے لیے آئے تھے, نہ بدر سے پیچھے رہے, وہ مومنین کی صف میں تھے. الحمدللہ. عرض یہ ہے بھائی صاحب, آپ نے جو دلیل پیش کیا ہے کہ کس کی کتاب سے, شیخ محسن علی نجفی کی کتاب سے, وہ اس کی رائے ہے. میں نے عرض کیا کہ آپ اس کے رائے کی بھی تحریف کر کے پیش کر رہے ہیں. اس نے اس طرح نہیں بولا جو آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ شیخ محسن علی نجفی نے بولا ہے کہ بدر سے پہلے, اب مجھے بھی بات کرنے دو نا بھائی, بدر سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا, اس لیے ابو بکر عمر کیسے منافق ہو سکتے ہیں. عرض یہ ہے کہ آپ, پہلی بات ہے کہ قاعدہ یہ, ہم اس کے قول کو حجت ہی نہیں مانتے, ختم بات. دوسری بات یہ کہ اس کا قول قرآن کے مخالف ہے, ٹھیک ہے نا. میں مزید آپ کی خدمت میں پیش, مکے میں منافق تھے, آپ سے کہہ رہے ہیں ابو بکر عمر منافق نہیں ہو سکتے کیونکہ 2 پہلے سے تو کوئی منافق ہی نہیں تھا. عرض کر رہا ہوں یہ قاعدہ باطل ہے. میں مزید اس کے بطلان کے لیے دلیل پیش کرتا ہوں. ایک منٹ, میں ایک مزید دلیل پیش کرتا ہوں, اگر آپ مجھے وقت دے دیں. میں ایک اور دلیل پیش کرتا ہوں کہ مکے میں منافق تھے. سر بات میں تو سبھی جگہ پہ ہو گئے نا, اب آپ کہتے ہیں نا جگہ پہ ہو گئے, لیکن بات ہے شیخین کی, بات ہے شیخین کی. انہوں نے 2 ہجری کا کہا, آپ 2 ہجری تک لے آئے, ٹھیک ہے نا. 2 ہجری 17 رمضان کو ہو رہی ہے بدر, ٹھیک ہے نا. 2 ہجری شروع ہو رہا ہے محرم سے, کتنا مہینہ گزر جاتے ہیں بھائی. جب 2 ہجری میں منافق موجود تھے, میں نے آپ کی کتابوں سے ثابت کیا نا, قرآن سے ثابت کیا. اب میں مزید دلیل لے کے آتا ہوں. ایک منٹ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین, میں مزید دلیل دے دیتا ہوں کہ مکے میں منافق تھے. یہ کتاب ہے تفسیر الدر المنثور, الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور,
جزء ثانی چاپ دارالفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 دارالفکر بیروت میں. قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون. یہ اللہ کی جانب سے ایک مذمت ہے کہ تم اس جنگ سے پہلے موت کی تمنا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں اللہ کے راستے میں ہمیں شہادت چاہیے، ہمیں شہادت دے دے. اچھا، فقد رأيتموه وانتم تنظرون، اب جب لڑنے کا وقت آیا تم جہاد کی طرف دیکھتے ہو، جہاد کی رغبت تم میں نہیں ہے. اخرج ابن ابی حاتم عن ابن عباس ان رجالا من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم كانوا يقولون ليتنا نقتل كما قتل اصحاب بدر ونستشهد او ليت لنا يوما كيوم بدر نقاتل فيه المشركين. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ کاش جس طرح بدر میں لوگ شہید ہو گئے ہمیں بھی موقع ملے، ہم بھی اسی طرح شہادت پائیں، ہمیں بھی وہی موقع ملے. اچھا، فلم يلبثوا ونلتمس الشهاده والجنه والحياه والرزق، تاکہ ہمیں شہادت ملے، رزق ملے، جنت ملے. فاشهدهم الله احد، پھر ان کو احد کا موقع ملا. فلم يلبثوا الا من شاء الله منهم، تو احد کی جب باری آئی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ رہ گئے، باقی سب بھاگ گئے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اچھا، اس آیت میں کون کون شامل ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس آیت میں اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں سعد وقاص شامل ہے. اس آیت میں اس کو حدیث کو ابھی میں دکھاؤں گا آپ کو. سر میں نے آپ کا حوالہ سن لیا ہے، اب میری سن لیں. بتائیں. اور سعد وقاص آپ کو پتہ کہ مکے میں مسلمان ہوتے ہیں، وہ مہاجرین میں سے ہیں. سارے میری طرف چہرہ تو لائیں، میں چہرہ آپ کی طرف میری طرف تو دیکھیں حضرت. جی سر، ہاں میری طرف دیکھیں، کتاب کو رکھ دیں، کتاب کو رکھ دیں. کتاب رکھ یہ دیں. جو آپ درہ منصور کا حوالہ دیا ہے نا، یہ جو کتاب کا حوالہ دیا نا درہ منصور کا، اس کے اندر کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جیسے بدر میں لوگ شہید ہوئے، یعنی یہ بدر کے بعد کی دلیل ہے جو کہ میری بات کی توثیق کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا، آپ بات کر رہے ہیں شیخین پر ادھر ادھر جا کر ٹائم ضائع کرنے کی بجائے. میں شیخین پہ بات نہیں کر رہا، آپ کو غلط فہمی ہے. آپ نے کہا، دیکھ میں نے آپ کی کتاب سے دکھایا ہے نا خادم حسین، میں نے آپ کی کتاب سے دکھایا ہے. اس طرح تو میں نے آپ کی کتاب دکھائی، آپ نے کہا وہ تو بچہ تھا، طالب علم تھا، مر گیا، بس ایسا تھا ویسا تھا، میں اس کو مانتا نہیں، وہ گمراہ تھے. تو جو آپ کے خلاف آ جائے وہ گمراہ ہیں، اور آپ لے کر آئے وہ آپ کے لیے دلیل ہے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. سنیں شیخین کا ایمان سنیں، یہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر. ابھی ایک منٹ اللہ تعالیٰ نے ایک منٹ بھائی صاحب، اب ابھی سن لیں، آپ خلط کر رہے ہیں بہت بڑی. دیکھیں میرے محترم استاد، میں نے آپ کی کتاب سے دکھایا کہ عمر مسلمان کیسے ہوئے. عمر کیسے مسلمان ہوئے؟ آپ کہہ رہے ہیں وہ بڑا، عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ وہ تو بڑا ہی مجاہد تھا، اس نے بڑے اس کے بعد ہمیں عزت ملی ہے. بھائی ہم نے دیکھا کہ وہ خود اس نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے کیسے اسلام لایا. وہ اس طرح اسلام لایا کہ وہ اپنے گھر میں ڈر کے مارے چھپا ہوا تھا. ایک شخص جو شجاع ہوتا ہے، اس کے اسلام لانے کی وجہ سے مسلمانوں کو عزت ملتی ہے، وہ گھر میں ڈر کے مارے نہیں چھپتا. نص الفاظ میں نے دکھا دیا آپ کو، بخاری کے بینما ہوا فی الدار خائفا، اپنے گھر میں وہ خوف زدہ بیٹھا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن اسے ملنا ہے، میٹنگ ہوئی ہے. جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ گالی دیتا تھا، اس نے پناہ دی ہے، اس نے انکریج کیا ہے، اس نے حوصلہ افزائی کیا، اس کو بولا تم مسلمان ہو جاؤ، کوئی تجھے نہیں چڑھے گا، پھر یہ مسلمان ہوا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے ثابت کر دی کہ اس کا اسلام کس کے حوصلہ افزائی سے ہوئی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے، ان نشان اکول ابتر کہنے والے سے ہوئی ہے. جو پیغمبر کا شان ہے اس کے کہنے پہ ہوئی ہے. تو یہ ثابت کر دیتا ہے کہ مکہ میں اسلام لانے والے لوگوں میں منافق تھے. آپ نے اس کے رد میں کیا کیا؟ کوئی حدیث پیش کیا؟ کوئی حدیث پیش نہیں کیا. کوئی قرآن کی آیت پیش کیا کہ مکے میں کوئی منافق نہیں تھا؟ کوئی پیش نہیں کیا. آپ نے ادعا کیا ہے کہ شیخ محسن نجفی نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ بدر سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا. میں بالکل اس بات پہ شک کرتا ہوں، شیخ محسن نے ایسا نہیں کہا. آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. کہا بھی ہوگا تو ہم اس کی بات حجت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب میں نے آپ اب سن لو، میری بات کو نہ کاٹو، میری بات کو نہ کاٹو. اب میں نے مزید ثابت کیا کہ بدر سے پہلے منافق تھے. کون سے منافق تھے؟ جو مکے میں مسلمان ہوئے اور کفار کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے آئے. مسلمان کلمہ خان صحابہ مکے والے بدر میں مسلمانوں سے لڑنے آئے تھے. اللہ نے بولا کہ یہ مسلمان ہے لیکن منافق ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. تو آپ الحمدللہ یہ ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین کہ اس شخص کا ادعا کہ ابو بکر عمر کا اسلام صحیح ہے. ثابت کیا ہوا ہے؟ ثابت کیا ہوا؟
سب ثابت ہو گیا میرے ثابت میں نے کیا آپ ہوا کی ہے؟ کتاب سے دکھایا نا کہ عمر جو آپ عاص صحیح بن دعویٰ وائل کر رہے ہیں، کہ اس کی آپ دعوت سے صحیح دعویٰ کر مسلمان رہے ہوا ہیں۔ میں نے 3863 حدیث نہیں پڑھی کون سے 3863 کس کتاب کی؟ عبداللہ بن مسعود کی، وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ اور اور موسی بھائی نبی کا قول آپ کے کب سامنے سے نہیں رکھا؟ کب سے آپ اور کی جو کتاب آپ ہم نے پہ آج حجت پڑھی ہوئی ہے ہے؟ یقول المنافقون، اس کے اندر جو لکھا گیا ہے، بات سنیں بات سنیں، اس کے اندر جو ہے وہ لڑنے کے لیے آئے تھے، شیخین لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، شیخین تو رسول کے ساتھ بھائی میں نہیں کہہ رہا یہ آدمی یہ پتہ نہیں ہے اپنے آپ اور کو پھر پریٹینڈ یہ کر رہا ہے یا اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اور شیخ صاحب غزوہ بدر کے موقع پر جو آیات کریمہ نازل ہوئی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کو 6 مرتبہ قرآن کے اندر مومنین کہا ہے۔ قرآن مومنین کہہ رہا ہے، منافقین کہہ رہے ہو۔ اب وہ جو استدلال آپ کا بدل گیا نا کہ بولو کہ قرآن نے بدر والوں کو مومن بولا، یہ الگ بات ہے۔ دیکھیں میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ابو بکر اور عمر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے بدر میں کفار کے لشکر میں مکے سے آئے تھے، ہم تو یہ تو نہیں کہا تھا۔ ہم نے صرف آپ کے اس بات کے رد کے لیے، پتہ نہیں آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی یا آپ اداکاری کر رہے ہیں، مجھے میں بار بار ثابت کر رہا ہوں کہ 2 اور 2 4 بنتے ہیں۔ ایک منٹ مجھے بات کرنے دو، مجھے مجبور نہ کرو میں بار بار ثابت کروں 2 اور 2 4 ہوتے ہیں 2 اور 2۔ اور بھائی صاحب آپ نے کوئی دلیل پیش نہیں کیا کہ بدر سے پہلے منافق نہیں تھے۔ اب کیا آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ بدر سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا؟ میں نے آپ کے کتاب سے دکھایا کہ عمر کیسے مسلمان ہوا، یہ بخاری کی حدیث تھی یا نہیں تھی؟ آپ کے مفسر کی دلیل پیش کی ہے، اور وہی مفسر ابو بکر صدیق کو بھی شامل کر رہا ہے۔ اور بھائی آپ کے مذہب میں علماء کے اقوال حجت ہوتے ہیں؟ تو نہیں، آپ کے مذہب میں علماء کے اقوال حجت ہوتے ہیں؟ جی ہمارے مذہب میں علماء کے اقوال حجت نہیں ہوتے۔ یہ جو مجاہد کا قول آپ نے پڑھا ہے، یہ قرآن کی آیت تھی؟ یہ روایت میں نے پیش کی ہے، یہ میں نے روایت پیش کی ہے، روایت پیش کی ہے، یہ روایت ہے، روایت ہے، یہ روایت ہے کہ یہ لوگ مکے میں مسلمان ہوئے تھے پھر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آتے ہیں۔ میں نے اس لیے آپ کو کہا تھا آپ ڈنڈی مارتے ہیں ترجمے کے اندر، میں نے اس لیے کہا تھا وہ کتاب لائیں جس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ میری اپریٹر کے ساتھ یہی مطلب کہ وہ ہوئی تھی، کمنٹمنٹ ہوئی تھی۔ آپ نے ابھی تک کوئی ایسی کتاب نہیں دکھی جو کمنٹمنٹ کے تحت ہے۔ میرے پاس اردو کتابیں ہیں ہی نہیں کہ میں آپ کو اردو کتابیں پیش کروں۔ آپ عالم دین ہیں، عالم دین کو اردو کتابیں پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بھائی مدرسے میں بیٹھے ہیں، مدرسے میں آپ بیٹھے، آپ عالم ہیں یا ایسے ہی ہیں؟ اچھا شیخ صاحب شیخ صاحب شیخ صاحب شیخ صاحب شیخ صاحب شیخ صاحب یا صحیح کر رہے ہیں شیخ صاحب دیکھیں ہمارے مذہب میں علماء کے اقوال حجت نہیں ہوا کرتے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ کیا چیز حجت ہے؟ قرآن کی آیت حجت ہے، احادیث حجت ہے۔ میں نے در منصور سے جو آپ کو دکھائی وہ روایات ہیں، مجاہد کی حدیث سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ جنگ بدر میں ایسا ہوا، تو یہ اس کی اجتہاد نہیں ہے۔ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے، ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی آپ کو بھائی میرا آپ سے سوال یہ ہے خادم صاحب آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے استدلال نہیں کر رہے کہ ابو بکر عمر کفار کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں لڑنے آئے تھے، ہم نے یہ نہیں کہہ رہے بھائی۔ آپ بار بار کہہ رہے کہ وہ تو کفار کے ساتھ لڑنے نہیں آئے تھے اسلام کے مقابلے، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے بھائی صاحب ایک منٹ 5 مرتبہ مومن کہہ رہا ہے، آپ ان کو منافق کہہ رہے ہیں۔ بدر والوں کو وہ اس کا میں جواب دوں، میں اس کا جواب دے دوں گا۔ اب تم آپ مجھے یہ جواب دے دو اس سوال کا۔ میں نے جو حدیث دکھائی بخاری کی، اور میں آ جاؤں گا کہ قرآن میں بدر والوں کو جو اللہ تعالیٰ نے مومن بولا وہ کس معنوں میں بولا، وہ میں اس کا جواب دے دوں گا۔ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں، جو حدیث میں نے دکھائی ہے، آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ عمر کا کفر کب سے شروع ہوا تھا، میں نے کہا کبھی وہ مسلمان ہوا ہی نہیں۔ آپ کے بخاری سے میں نے دکھایا نا کہ وہ کس طرح مسلمان ہوا۔ آپ کیا اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہو، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور قرآن میں بھی سورہ نازل ہوئی ہے ان شانئک الابتر، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، آپ اس کے ساتھ سمجھوتا کر کے اس کی حوصلہ افزائی سے اسلام قبول کرتے ہیں، یہ کیسا اسلام ہے؟ مجھے سمجھا دو بھائی، یہ کیسے مخلصانہ اسلام ہو سکتا ہے؟ یہ مجھے ذرا سمجھا دیں۔ آپ زیادہ جانتے ہیں یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ مجھے سمجھا دو، یہ حدیث ہے نا آپ کی کتابوں کا، مجھے یہ حدیث سمجھا دو۔ میں کہہ رہا ہوں حدیث آپ نے دکھائی، میں نے حدیث آپ کو دکھائی، آپ کے شیعہ کا قول پیش کیا، آپ ان کو نہیں مان رہے، لیکن اب میں قرآن آپ کو دکھا رہا ہوں، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کے بعد کوئی ایسی بات نہیں جس پر آپ ایمان لے آؤ، لیکن اس کے باوجود بھی آپ مجاہد قرآن میں کوئی آیت ہے بھائی کہ عمر جب اسلام لائے تھے، عمرو بن وائل کے عاص بن وائل کے ساتھ جب اسلام لائے تھے تو وہ خلوص سے اسلام لائے تھے؟ ایسی کوئی آیت ہے قرآن میں جو اس کے مقابلے میں لا رہا ہے؟ یہ جو آپ نے آیت کریمہ پڑھی ہے یقول المنافقون، اس کے اندر مکمل وضاحت آپ نے بیان کی ہے
کہ منافق وہ تھے جو لڑنے کے لیے آئے تھے, جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے. مومن وہ ہیں جن کو رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر لیکن اس میں منحصر نہیں ہے. واقعے میں 5 مرتبہ مومن کہا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کا انحصار کس پر ہے؟ آپ کو تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا انحصار کیا ہے, وہ ہے بغض صحابہ پر. ٹھیک ہے نا. بالکل بالکل, منافق صحابہ کا مبغض ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک آیات کریمہ سناتا ہوں. نہیں اب دیکھو, میں 1 منٹ میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں. ایک سوال کا جواب دے دوں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ صحابہ کو, بدر والوں کو مومن کہا ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں قرآن مجید میں ظاہر اسلام کے روح سے بعض لوگوں کو مومن کہا گیا ہے, در حقیقت وہ مومن نہیں ہے. یہ اس بات پر علماء کے ہاں اجماع ہے. یعنی یہ کوئی, میں آپ کے پیش نظر آپ کو کوئی کنٹروورشل ایشو نہیں بتا رہا. ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب ہے میرا محترم ناظرین, الایمان لابن تیمیہ الحرانی بتحقیق الشیخ محمد ناصر الدین الالبانی. اب یہ کہتے ہیں کہ اردو کتاب مجھے دکھاؤ. اب کیسے ادھر 10 مولوی بیٹھے ہیں مسجد میں, ان کو اردو کتاب کی ضرورت ہے. یہاں پر فالخطاب یا ایھا الذین آمنوا غیر الخطاب انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. ان الخطاب, ملاحظہ فرمائیے, فرماتے ہیں ان الخطاب یا ایھا الذین آمنوا يدخل فیہ من اظہر الایمان وان کان منافقا فی الباطن يدخل فیہ فی الظاہر. یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب میں وہ منافق جو اظہار ایمان کرتا ہے اور باطن میں منافق ہے وہ بھی شامل ہو جاتا ہے. وہذا متفق علیہ بین اہل السنہ. اور یہ مسئلہ اہل سنت میں کیا ہے, اہل سنت میں یہ مسئلہ تو سر یہ خطاب ہے, قرار نہیں ہے. اب بھائی سن لو نا, آپ کی کئی مرتبہ سنیے تفسیر. اب بھائی سن لو, پھر مزید سن لو تم. یہ تفسیر بیضاوی ہے, یہ وہابی بھی نہیں ہے, یہ اشاعرہ کی تفسیر ہے. نہیں مجھے نہیں سمجھا دو, آپ کو میں سمجھاتا ہوں. تو نہیں کہہ دو کہ بدریوں کو اللہ تعالیٰ نے مومن بولا ہے. ابھی میرے جواب ختم نہیں ہوا ہے. میں آپ کو ایک ایسی چیز سنا دوں جو آپ نے کبھی نہیں سنا. سن لو ابھی, سن لو بھائی, سن لو. ایک منٹ, ایک بدری کا میں دکھا دیتا ہوں جو مرتد ہوا ہے, جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا. اور میں دکھا دوں بدری جو پیغمبر کو گالی دیا اس نے مرتد ہوا ہے, بخاری میں موجود ہے. دکھاؤں؟ کہتا ہے عمر بدر میں آیا تھا. تو کیا ہوا بدر میں آیا تھا؟ بات نہیں ہے, میری بات ہو رہی ہے شیخین پر. اور بھائی تم شیخین کے لیے جو ملاک لے کے آتا ہو نا, جو کرائٹیریا لے کے آتے ہو, کہتے وہ بدر میں تھے. اب بھائی بدر میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ منافق نہیں تھے, بدر میں منافق بھی تھے. بدر میں ایسے لوگ تھے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گالی دیا, مرتد ہو گئے دین سے. مجھے بولنے دو گے, میں دکھا دوں گا اسلام ثابت. میرے سوال کا کیوں نہیں جواب دے رہا؟ مجھے بتا دو کہ ابو عمر جس طرح ایمان لایا, اسلام لایا, وہ کس کی میرے ساتھ میٹنگ کر کے اسلام لایا؟ ٹھیک ہے نا. تم کیا کہتے ہو, جو پیغمبر کو گالی دیتا ہے تم اس کے ساتھ بیٹھے میٹنگ کرو گے؟ تیرے غیرت کہاں ہے؟ تو تم یہی کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن بولا نا قرآن میں. بدریوں کو ظاہر اسلام میں, اس ظاہر اسلام میں منافق بھی آ جاتے ہیں. اور حضرت کچھ لوگ ایسے تھے جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ سے بغض تھا. کچھ لوگ تھے جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ سے بغض تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. جب بھی ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے یہ ہمارے سبب سے ہے, اور جب ان پر بدحالی آتی تو وہ اس کو موسیٰ اور ان کے اصحاب کی طرف نحوست قرار دیتے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا سنو, ان کافروں کی نحوست کا اس کا عمر سے کیا تعلق ہے بھائی؟ شدہ ہے لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں. ایک منٹ بات سنیں, اس کا عمر ابو بکر سے کیا تعلق ہے؟ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا وقالوا مهما تأت به من آیۃ لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین. انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں دنیا کے سارے معجزے ہی دکھا دو پھر بھی ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے. میں کہہ رہا ہوں اصحاب بدر کو رب نے 5 مرتبہ مومن کہا, لیکن آپ جو ہے قرآن کے مخالف لوگوں کے اقوال اور اپنی آراء پر قائم رہتے ہوئے ان کے نفاق کی بات کر رہے ہیں. کیا یہ ایمان ہے؟ بھائی صاحب میں دیوار سے بات کر رہا ہوں بھائی. انہوں نے جو قرآن کی آیت پڑھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کے متعلق, اس کا ابو بکر عمر سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے یہ سب توضیح نہیں دیا. بات رہی کہ بدر والوں کو مومن بولا ہے, تو میں نے آپ کی کتاب سے دکھا دیا کہ مسئلہ اجماعی ہے, منافق کو بھی اللہ نے قرآن میں مومن بولا ہے. میں قرآن سے دکھا رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, میں کیا جب میں قرآن کے متعلق بات کر رہا ہوں, اور پھر میں نے آپ دکھائیں آیات, قرآن سے آیات دکھائیں. بسم اللہ, اجازت دو, پھر چپ کرو تاکہ میں دکھاؤں. تو تم نے بولنا ساکت کیوں نہیں ہوا؟ بولنا نہیں بھائی جب میں بات کر رہا ہوں. قرآن کی آیت ہے, ملاحظہ فرمائیے, کتاب ہے تفسیر البیضاوی
انوار التنزیل و اسرار التعویل تعلیف عبداللہ ابن عمر البیضاوی الشافعی، یہ اشاعرہ کا بہت بڑا مفسر ہے، جزء اول، ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب بیروت میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 84 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، سورہ کون سا ہے بھائی؟ سورہ نمبر ہے میرے خیال میں سورہ بقرہ ہوگا یا سورہ آل عمران، مجھے بھی یہاں پہ لکھا نہیں اس نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو یہودی ہیں اور جو نصرانی ہیں اور جو سابعہ ہیں، اگر یہ اللہ اور یوم آخر پہ ایمان لائیں، اور بھائی جو ایمان لائیں اگر وہ اللہ اور رسول پہ ایمان لائیں، جو ایمان لائیں ان میں سے جو اللہ اور رسول پہ ایمان اور روز آخرت پہ ایمان لائیں، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ جو ایمان لائیں وہ تو دوبارہ کیسے ایمان لا سکتا ہے؟ وَعَامِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جو ایمان لائیں اللہ اور روز قیامت پر تو یہ لہم اجرہم، اور یہ جنت جائیں گے۔ اچھا فرمایا ان الذین آمنوا سے مراد بألسنتہم یریدون به المتدینین بدین محمد المخلصین منہم والمنافقین، یہاں پر جو ان الذین آمنوا ہے اس سے مراد وہ ہے جو زبانی طور پر مسلمان ہے، ہو سکتا ہے مخلص ہو سکتا ہے منافق ہو۔ یہ اگر منافق ایمان لائے گا یعنی حقیقی ایمان لائے گا تو جنت جائے گا، ولا نہیں جائے گا۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ سورہ نساء آیہ نمبر 89 ہے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے ایمان والو اپنے سلاح کو اپنے ساتھ لے لو اور جہاد کے لیے نکل جاؤ، اکیلے یا مثلا جمعیت کے ساتھ۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ، اے ایمان والو آپ میں سے وہ لوگ ہیں جو آپ کو روکتے ہیں جہاد سے۔ اور بھائی ایمان والوں میں سے کوئی ایسا ہے جو دوسرے ایمان والوں کو روک دے، دوسروں کو منع کر دے کہ جہاد کے لیے نہ جاؤ؟ وَإِنَّ مِنْكُمْ یہ کس میں سے ہے؟ ان الذین آمنوا میں سے ہے نا، یعنی ان الذین آمنوا منافقین ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر مسلمان جنگ میں شہید ہو جائیں تو کہتے ہیں اللہ کی نعمت ہے مجھ پر کہ میں جنگ میں طے نہیں تھا کہ میں شہید ہو جاتا۔ تو یہ کن میں سے ہے؟ قرآن کی آیے، یہ کس سورہ میں ہے بھائی؟ سورہ نساء ہے، آیہ نمبر 71 اور 72، ٹھیک ہے نا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن بولا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن بولا، یہ مومن نہیں ہے، یہ منافق ہے۔ قرآن مجید میں بہت جگہ ہیں کہ مومن کا لفظ منافق پہ ظاہری اسلام کی وجہ سے اطلاق ہوئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، سورہ توبہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، اے ایمان والو تجھے کیا ہوا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ تم جہاد کے لیے نکل جاؤ، تم اپنی جگہ سے ہلتے ہی نہیں ہیں، اپنے جگہ سے ہلتے ہی نہیں ہیں۔ اور بھائی جو رسول کا فرمان نہ مانے، جہاد کے لیے نہ نکلے، وہ مومن ہے یا منافق ہے؟ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما، یہ قرآن میں بہت ہے۔ سر 10 آیاتیں پڑھیں گے، کیسے جواب دوں گا میں آپ کو؟ جواب دے دو بھائی۔ یہ جو آیات کریمہ ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، اس کے اندر تمام قسم کے لوگ جو پہلے مذہب پر تھے اگر اسلام قبول کرتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے جنت ہے، ان کو ان کوئی خوف الذین نہیں، ان کو آمنوا، کوئی غم نہیں۔ آمنوا کون ہے؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئون، آمنوا سے کیا مراد ہے؟ ہاں، جیسے وہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، وہاں پر بھی اہل کتاب کے جو صاحب ایمان تھے، لوگ جو دین فطرت پر تھے، ان کے لیے حکم تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، تمہیں دوہری رحمت ملے گی اور اللہ تمہیں نور عطا فرمائے گا۔ یہ بھی اسی طرح کا ہے معاملہ۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں اگر مومن اور منافق کے لیے کوئی فرق نہیں ہے؟ بات سنیں، اگر مومن اور منافق میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے؟ عرض یہ ہے نا، عرض یہ کہ آپ سمجھتے نہیں ہے نا، آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں بھائی۔ ایک آدمی پریٹینڈ اداکاری نا، اداکاری آپ کی بہت اچھی ہے، ہم ایک چیز کو 10 دفعہ سمجھا چکے ہیں، سب لوگ سمجھ چکے ہیں، بس آپ ہماری بات کو نظر انداز کرتے ہیں، کوئی اپنی سے وہ جو آپ کے اپنے دل میں ہے وہ باتیں تکرار کرتے ہیں۔ بھائی آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافق کو قرآن مجید میں ظاہری اسلام کی وجہ سے مومن بولا ہے؟ مجھے بتائیں، دیکھیں یہ آپ کے علماء نے فرمایا کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے۔ تو سر بات تو سنیں، عبداللہ بن ابی ہے یا ان کے پیروکار ہیں، کیا ان کو منافقین کو علیحدہ نہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یعنی کیا؟ مومنین کو علیحدہ نہیں کیا؟
मोमिन और بعض मुनाफिक को مومنین کو अलग नहीं علیحدہ किया کیا रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। دوسروں کو علیحدہ نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. منافق جو اپنے نفاق کو چھپاتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو علیحدہ نہیں کرتے تھے. ان سے پیار سے پیش آتے تھے, منافقین سے محبت سے پیش آتے تھے, ان سے بالکل مسلمانوں جیسے برتاؤ کرتے. آپ کو کس نے کہا یہ بات؟ آپ ہاں، کو یہ بات کس نے کہی ہے؟ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. اسلام نے ان کو ٹائم دیا, جب ان کا اینڈ ہو گیا, جب وہ سدھرے نہیں تو اسلام نے, اللہ نے ان کو علیحدہ کر دیا اور مومنوں کو علیحدہ کر دیا. بالکل ایسی کوئی بات اگر نہیں آپ سننا چاہیں تو میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سناؤں. نہیں میں آپ کو دکھا دیتا ایسی ہوں. کوئی بات نہیں ہے. بھائی صاحب دیکھیں, قرآن پاک کی آیات صاحب علامہ صاحب دیکھیں, ہمارا نتیجہ آپ کے سے گفتگو کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا فائدہ اس لیے نہیں ہے, آپ سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ ہماری بات کو ایسے اپنے اس کان سے جاتا ہے نا, اس کان سے نکال دیتے ہیں, اس کو نظر انداز کرتے ہیں. اور میں نے آپ سے 10 دفعہ پوچھا ہے, عمر کا جو اسلام ہے, عمر کے اسلام کا واقعہ جو ہے نا بخاری میں موجود ہے. اور ساتھ انعام کا ذکر بھی کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او بھائی, جب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ, میں بخاری سے دکھا دوں, او بھائی میں بخاری سے دکھا دوں کہ بدری صحابی مرتد ہو گیا. کے باوجود اور بدری جب مرتد ہو جاتا ہے تو میں کیا اس کے مطلب کیا کہو گے؟ مرتد ہوا ہے, میں عرض کروں, مجھے دکھا دوں کون مرتد ہوا ہے, بات کریں نا. بدری بات دکھا کریں دوں. کون مرتد ہوا ہے. اگر میں نے ثابت کیا کہ بدری صحابی مرتد ہو گیا, واجب القتل ہو گیا, تو پھر آپ اپنی بات واپس لیں گے, پھر نہیں کہیں گے کہ ابو بکر عمر بدر میں تھے اس لیے مومن ہے. بدری صحابی کیسے مرتد ہوا؟ اگر میں دیکھو میرے سوال کا پہلے جواب دے دو, پھر میں دکھاؤں گا, ورنہ میں نہیں دکھاؤں گا, میں نہیں دکھاؤں گا اس وقت تک کہ تم میرے سوال کا جواب دے دو. مجھے بولنے دے, میں آپ کو بتاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے, رب تعالیٰ نے ان کو مومن کہا, ٹھیک ہے نا. بات ہو رہی ہے اس میں منافق بھی آ جاتے ہیں, اس میں منافق بھی آ جاتے ہیں. ساری دنیا آ گئی اس کے اندر, ساری دنیا آ گئی اس کے اندر. ہم شیخین پہ بات کر رہے ہیں, جب بدر کے اندر ہے تو رب تعالیٰ نے ان کو مومن کہا. اس کو نہیں کہا بدر میں, ابو بکر عمر کو مومن نہیں کہا, بدر والوں کو مومن کہا ہے, اور اس میں منافق بھی آ جاتے ہیں. وہ بدر میں شریک نہیں تھے, وہ تو بدر میں منافق بھی جو شریک تھے ان کو بھی مومن بولا نا. تھوڑا ٹھنڈے ذہن سے بات سنیں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بدری صحابی دکھاتا ہوں جو مرتد ہوا, واجب القتل ہوا. اگر میں نے دکھا دیا, بات کرنے دینا سر, بات کرنے دینا. آپ کہہ رہے ہیں کہ بدری صحابی مرتد ہوا تو رب تعالیٰ نے ان کو مومن کہا. بعد میں اگر شیخین میں سے کوئی مرتد ہوا تو اس پر دلیل لائیں, کیونکہ آپ کی اور ہماری بات شیخین پر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے بھائی صاحب, آپ کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں, آپ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ شیخین بھائی صاحب میں اب عرض کیا کر رہا ہوں, نام چینج کر دوں گا, اتنا بڑا چیلنج کرتے ہیں, اور آپ وہاں سے لیتے ہیں, ادھر سے لیتے ہیں. کوئی شیخین پہلے کوئی دلیل لائے نا سر. خادم صاحب, میرا آپ سے جو پرابلم ہے, دو چیزیں. ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو میری دلیل یا تو سمجھ نہیں آتی, یا آپ اداکاری کرتے ہیں, اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں, کوئی اور چیز نکال دیتے ہیں. تو میں ہر دفعہ اپنے دلیل کو 3 دفعہ 4 دفعہ دہرانا پڑتا ہے مجھے, ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود بھی اس کا جواب نہیں دیتے. جب آپ کو میری بات نہیں سمجھ آتی, ناظرین کو سمجھ آ جاتی ہے, سب لوگ آپ جو اداکاری کر رہے ہیں یا آپ کو سمجھ نہیں آتی, ٹھیک ہے نا, تو پھر میں معذور ہوں آپ سے گفتگو کرنے کی. میں کہہ رہا ہوں کہ میں شیخین کے ایمان پر قرآن کی آیات پڑھتا ہوں, اور آپ جو ہے ان کی تکفیر پر قرآن کی آیات پڑھیں. اگر ہے تو سبحان اللہ, نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب آپ کے پاس سالس آ جائے گا پھر گفتگو کر لیں گے آپ سے. اب جواب سن لو بھائی. اللہ تعالیٰ دلوں کا حال بھی جانتا ہے, ظاہر کا حال بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ظاہری ایمان کے پیش نظر جو لوگ اسلام کا اظہار, ایمان کا اظہار کرتے ہیں, اس ظاہری اسلام کے ملاحظے میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مومن بولا ہے قرآن مجید میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقعاً مومن ہے. تو اس طرح کے الفاظ میں منافق بھی آ جاتے ہیں. میں نے آپ کے اپنی کتاب دکھا دی کہ یہ مسئلہ پر شروع ہو گیا, یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے, یہ مسئلہ اجماعی ہے. یہی تو پھر سوال ہے نا, ان کو رب نے مومن کہا, آپ ان کو کس بیس پہ مومن نہیں کہیں گے؟ اور بھائی یہ مسئلہ اختلافی ہے نہیں, یہ اجماعی ہے. آپ اپنے علماء سے پوچھو نا, یہ تفسیر ہے. آپ کو جب خبر نہیں, آپ کیسے کہیں گے یہ مومن نہیں ہے؟ ابھی میں بتاتا ہوں, ابھی سن لو. علماء نے تو صرف یہ بیان کیا نا کہ ان کے احکامات جو مسلمانوں جیسے ہیں. نہیں, علماء نے بہت کچھ بیان کیا, آپ کو پتہ نہیں ہے نا. آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ اور بھائی صاحب آپ مجھے بتاؤ نا, خادم صاحب آپ کہتے ہیں نہیں منافق کو مومن قرآن ہے, اس کو پڑھو, آپ تم پڑھو 71-72 کو ترجمہ کرو. حضرت میں نے کہا خطاب میں تو ہے, احکام میں تو ہے, لیکن بات
یہاں پہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے منافق کو خطاب میں مومن بولا ہے نا صاحب. ختم بات بدر میں تو پھر بدر میں منافق بھی تھے, ختم بات. بدر میں تو تم مان گئے نا کہ پڑھو نا 71-72 کو پڑھو بھائی, 71-72 کو پڑھو سورہ نساء کو. بھائی صاحب معاف کرو, میں نے تو پڑھ لیا, میں نے تو دکھا دیا, اب آپ کی بات آپ پڑھو نا. آپ نے تو نظر انداز کیا. میں نے یہ آیت بھی پڑھی ہے, میں نے سورہ توبہ کی بھی آیت نمبر 39 پڑھی ہے, میں نے اللہ آپ کا بھلا کرے بہت سارے آیات پڑھی ہیں, میں نے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 62 پڑھی ہے, میں نے بہت سارے آیات دکھائے, اور بھی آیات میرے پاس بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, ثالث کے آنے تک آپ سے گفتگو نہیں ہو. ثالث آئے گا, شرائط ثالث آپ سے طے کرے گا. ٹھیک ہے, ثالث بھی شیعہ نہیں ہوگا, آپ ہی کے جماعت کا آدمی ہوگا. ٹھیک ہے نا. پھر پہلی بھی تو بات ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں آپ کی تعلیم کتنی ہے. آپ نے کہا کہ میں امام جماعت ہوں, مجھے پتہ بھی نہیں آپ کو حدیث پڑھنا آتا بھی ہے کہ نہیں. اس کی آواز میوٹ ہے بھائی, الحمدللہ آواز اس کی مائکروفون خراب ہے.